اور کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا فیلڈ کا، ذرا شیئر کریں ویورز سے، کیونکہ نئے آنے والے لوگوں کو لگتا ہے خاص طور پہ لڑکیوں کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے، اور کیا انڈیپینڈنٹ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے. ہو چاہے لڑکی ہو، صحیح. تو آپ کو پراپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. میں اپنے خاندان کی ایک واحد اکیلی ہوں جو میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں، اور مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں، کیونکہ میں اپنا شوق ہے، میں اپنا شوق پورا کرتی ہوں. بالکل. کیونکہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے، میں جو آج اس مقام پہ ہوں نا اپنے بلبوتے پہ. بڑے بوڑھے باتیں کرتے ہوئے آتے تھے کہ مطلب عورت کے نصیب سے پیسہ آتا ہے، مرد کے نصیب سے اولاد آتی ہے. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے. صحیح. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آج کے حساب سے وہ ماننے والی نہیں ہوتی. تو آج کے حساب سے مطلب کیا ایسا ویریشن آ جائے گا کہ اگر عورت خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے ہسبینڈ کا رزق کہاں جائے گا. السلام علیکم. ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان حیدر، اور آئی ہوپ ویورز آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے ہمارے ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت اچھی ماڈل ہیں، ایکٹر ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بزنس مین بھی ہیں. ہیرا حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے شوبز میں قدم رکھا اور کیسے ساتھ ساتھ بزنس کو لے کے چلیں. جڑے رہیے گا، دیکھتے رہیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ. آئیے ملواتے ہیں اپنے گیسٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ہیرا آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کی آمد کا شکریہ کہ آج آپ ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کے سیٹ پہ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کس طرح آپ کا شوق ہوا ایکٹنگ اور ماڈلنگ کی طرف، اور کس طرح سے سٹارٹ لیا؟ اصل میں مجھے بچپن سے ہی یہ شوق تھا کہ میں ڈرامے کروں، مطلب ایکٹنگ کروں، ماڈلنگ کروں یا ڈرامے کروں یا ڈراموں میں کام کروں. ڈراموں میں کام کروں. اور زیادہ تر مجھے لیکن یہ ماڈل کا شوق تھا. جیسے میں بڑی ہو کے جب میں بچپن میں تھی تو میں یہ سوچتی تھی یار مجھے ماڈلنگ کرنی ہے، تو زیادہ تر میرا رجحان تھا ماڈلنگ کی طرف. ٹھیک ہے. تو بس یہ شوق کو پورا کرنے کے چکر میں میرا یہ شوق پورا ہوا. اور ویسے بیسکلی جو میرا مین کام ہے وہ میرا اپنا بزنس ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہماری اپنی برانڈ ہے شنگریلا کلیکشن. ٹھیک ہے. تو وہ میرا مین بزنس ہے. اور یہ جو میرا شوق ہے ماڈلنگ کا، یہ تو میرا اپنا شوق ہے اور میں اپنے یہ شوق سے کرتی ہوں. لیکن میرا تو یہ کب سے شوق ہوا، کتنا ٹائم ہو گیا فیلڈ سے جڑے ہوئے؟ فیلڈ سے جڑے ہوئے مجھے تقریباً آج 4 سال ہو گئے. بیچ میں 2 سال ان تھی، پھر 1 سال کا گیپ لے لیا تھا، کچھ فیملی ایشو آ گئے تھے بیچ میں. لیکن پھر میں نے یہ دوبارہ اسٹارٹ کر دیا ہے. اور اس میں اللہ کا شکر ہے ابھی میں مختلف برانڈ کی شوٹس وغیرہ کرتی ہوں. ابھی میرا ایک ڈرامہ بھی آیا خاموشی، اور اس کے علاوہ بھی ابھی 2 ساتھ ساتھ ایکٹ بھی کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل بالکل. میں نے ابھی آپ کو جیسا بتایا کہ میرا اپنا شوق ہے، تو بس میں اپنا شوق پورا کرتی ہوں. صحیح. تو بیسک کیا پھر وہ بزنس کی طرف زیادہ مائنڈ ہے آپ کا؟ جی میرا زیادہ تر مائنڈ بزنس ہی ہے. دیکھیں میرا مین کام بزنس ہے. اب آپ یہ شوبز کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ مستقل نہیں ہے. یہ صرف آپ اپنے شوق کے حساب سے کر سکتے ہیں. آج یہ ہے کل نہیں ہے. مطلب یہ پرماننٹ ارننگ کا ذریعہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی سپورٹنگ ہونی چاہیے. جی میرا ماننا بالکل یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک آپ کا اپنا بزنس ہونا چاہیے پراپر، جس سے آپ کا کچن چلتا رہے. ہر مہینے آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے یار میں یہ کام کر رہا ہوں، ہر مہینے میرے پاس پیسے آئیں گے. اب آپ شوبز میں جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو یہ رول ملتا ہے، آپ کو یہ شوٹس ملتا ہے یا نہیں. آپ اس میں 50-50 میں رہتے ہیں. ملے گا تو پیسے آئیں گے، ملے گا تو پیسے آئیں گے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ کیش نہیں ہوتا. آن ایئر ہونے کے بعد یا کوآرڈینیٹر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام تو لے لیتے ہیں، پھر کافی ٹائم کے بعد پیمنٹیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ تو ویسے ہی پیمنٹیں ڈیلے ہو جاتی ہیں. جی بالکل. میرا مقصد ہی بتانے کا یہی ہے کہ دیکھیں یہ مستقل نہیں ہے. صحیح. یا آپ اس پہ ہی رہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہمیں رول ملے گا نہیں ملے گا، ہمیں اس میں ماڈلنگ میں چانس ملے گا نہیں ملے گا. بالکل. اب وہ تو ایسا ہی ہے نا، مل گیا تو صحیح ہے، نہیں ملا تو آپ بیٹھے ہوئے. تو زیادہ تر میرا یہی ہے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، صحیح، تو آپ کو پراپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. بالکل. کیونکہ آپ کا ہر مہینے آمدنی کا ذریعہ ہونا چاہیے. کم سے کم آپ کو یہ فکر تو نہیں ہوگی یار میرے گھر میں کچن کا سامان نہیں ہے. صحیح. آپ کا کچن کا خرچہ چلتے رہنا چاہیے. بالکل. تو میری سوچ یہ ہے. چلیں ویری گڈ. بہت اچھی سوچ ہے آپ کی، اور بہت اچھا میسج دیا آپ نے میرے ویورس کو، خاص طور پہ نیو ٹیلنٹ کو، کہ صرف شوبز کی ارننگ پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. ساتھ میں کوئی نہ کوئی سپورٹنگ بزنس یا کوئی نہ کوئی کام اور ہونا چاہیے جس پہ آپ کا سرکل چلتا رہے. تو اچھا ہیرا، یہ بتائیں کہ کیا کیا رکاوٹیں آئیں آپ کی فیملیز میں سے جب آپ نے سٹارٹ لیا شوبز کے اندر؟ تو لوگوں نے روکا ہوگا، گھر والوں نے، کس نے سپورٹ کیا، کس نے روکا؟
ذرا تھوڑا سا بتاتی چلیں گے بس کو. جی جی بہت سارے ایشو آئے کیونکہ میری فیملی میں کوئی بھی میڈیا سے نہیں ہے, پوری فیملی میں پورے خاندان سے کوئی میڈیا میں نہیں ہے, اور مجھے شروع سے میڈیا کا بہت شوق تھا. بہت اسٹرگل کرنی پڑی ہوگی, بہت اسٹرگل کرنی پڑی. اچھا ذرا خاندان میں ذرا بہت نخرے والی, جسے آپ بول رہے ہیں نخرے والی اور ضدی, دکھ بھی رہی ہیں ماشاءاللہ, ایکٹیویٹی بتا رہی ہے آپ کی, ضدی ٹائپ کی بچی رہی ہوں. تو ان کو سب کو یہی پتا ہے کہ ہیرا جو بولتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے, لیکن میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ مجھ میں تھوڑا غصہ زیادہ آ جاتا ہے مجھے تھوڑا, تو بس یہ. اور سپورٹ میری فیملی سے مجھے کسی نے نہیں کیا, نہ فیملی سے نہ خاندان سے, کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی. بس ہم 5 بہن بھائی ہیں, تو ہم نے مطلب والد والدہ دونوں کی. جی جی تو وہ کیا کوئی ایکسیڈنٹ یا کس طرح؟ جی میری والدہ بیمار تھیں اور والد بھی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو بس ہم 6 بہن بھائی تھے, جس میں سے ایک بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. اب ہم 5 بہن بھائی ہیں, تو ہم وہ 5 بہن بھائیوں نے خود اپنے آپ میں خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود اسٹرگل کی. کوئی ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اور جہاں تک میرا شوق کا تعلق ہے, مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. میں اپنے خاندان کی ایک واحد اکیلی ہوں جو میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں, اور مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں, کیونکہ میں اپنا شوق ہے, میں اپنا شوق پورا کرتی ہوں. بالکل. کیونکہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے, میں جو آج اس مقام پہ ہوں نا اپنے بلبوتے پر ہوں. میرے اوپر یا میرے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ اتنا میں بولنے کا حق کسی کو نہیں دیتی, کیونکہ دیکھیں برا وقت میں نے جس طرح گزارا ہے اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد, کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا. تو آج وہی لوگ ہیں تو بولتے ہیں کہ ہیرا آج کہاں تھی اور کہاں پہنچ گئی, لیکن میں اپنی محنت سے پہنچی. بالکل بالکل. تو یہ ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے کہ جتنی آپ زیادہ اسٹرگل کریں گے, جتنی زیادہ محنت کریں گے, لگن سے جو کام کریں گے, تو پھر انشاءاللہ ضرور ایک نہ ایک دن منزل مل کے رہتی ہے. جی بالکل. تو ہیرا یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ذکر کیا شنگریلا فیبرک کا میرے خیال سے, جی بالکل. تو اس میں کب سے پھر جوائن کیا آپ نے, یا کب سے اپنا اسٹارٹ لیا بزنس کا؟ یہ ہمارا بزنس ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آج 2 سال ہو گئے. یہ ہماری اپنی برانڈ ہے, ہمارا اپنا کپڑا ہوتا ہے. ہم فیصل آباد سے کپڑا لیتے ہیں, فیصل آباد سے ہم اپنا کپڑا منگواتے ہیں, پھر اس کو پرنٹ کرواتے ہیں, پھر وہ ہماری فیکٹری آتا ہے, پھر وہ جو پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے, کٹنگ ہوتی ہے, اس کی ڈیزائننگ وغیرہ میں خود کرتی ہوں. پھر جو یہ ہمارے پاس پورا ٹوٹل لیڈیز کا کام ہوتا ہے, جس میں 2 پیس 3 پیس میکسی جو بھی ٹوٹل لیڈیز کا کام ہوتا ہے, تو وہ ہماری برانڈ کا شنگریلا کلوتھنگس کے نام سے ہماری برانڈ ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اگر جیسے کسی کو کچھ چیز لینی ہوتی ہے یا آرڈر پہ کچھ بزنس کے طور پہ کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اپنا پیج اپنا نمبر آپ شیئر کر سکتی ہیں. جی جی بالکل. اگر آپ کو بزنس کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے, آپ بالکل میرا کانٹیکٹ نمبر لے سکتے ہیں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اور فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے, شنگریلا کلوتھنگس کے نام سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جس کے CEO ہیں حشمت قاضی. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو ان کانٹیکٹ نمبر دے سکتی ہوں, آپ بالکل ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. 0336 233 9530. چلیں ویری گڈ. یہ نمبر آپ کا چلا گیا ویورز تک. اگر کوئی بزنس کے طور پہ بھی کسی بھی کام کے حوالے سے کانٹیکٹ کرنا چاہے, کیونکہ شوبز میں بھی آپ ان ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ آپ پروگرام بھی آرگنائز کرتی ہیں, فیشن شوز وغیرہ بھی کرتی ہیں. جی جی بالکل, پروگرام تھوڑا آرگنائز سا کرتے ہیں, اس کا بھی ذکر کرتی چلیں. جی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ شوٹس وغیرہ میں اپنی برانڈ کے کرتی ہوں. اچھا, اور جی جی شوٹس وغیرہ کرتی ہوں. اور یہ فیشن شوز وغیرہ جو ہوتے ہیں, اس میں جو ڈریسز جاتے ہیں, اس میں ہماری ہی برانڈ کے ڈریسز چلتے ہیں. ویری گڈ. تو فیشن شوز آرگنائز بھی کرتی ہیں جی خود ماڈلنگ کرنے کے ساتھ ساتھ؟ جی جی ماڈلنگ بھی کرتی ہوں. یہ تو میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا, یہ میرا صرف شوق پورا کرتی ہوں. چلیں ویری گڈ, ہونا چاہیے. جی ویورز, ماڈلنگ کے حوالے سے خاص طور پہ کوئی ینگ جنریشن میں سے لڑکی کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے, یا لڑکے بھی کرنا چاہیں, تو ماڈلنگ کے حوالے سے, ایکٹنگ کے حوالے سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ. تو اور کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا فیلڈ کا, ذرا شیئر کریں ویورز تک, کیونکہ نئے آنے والے لوگوں کو لگتا ہے خاص طور پہ لڑکیوں کو کیا کیا مشکلات آتی ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے, اور کیا انڈیپینڈنٹ ہر لڑکی کو ہونا چاہیے. جی جی بالکل, ہر لڑکی کو اپنے بلبوتے پہ کھڑا رہنا چاہیے, کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے, جہاں تک میں آپ کو اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتاؤں, کہ لڑکی کو مضبوط ہونا چاہیے. ویری گڈ. کبھی کسی کے سہارے پہ, کسی کے بلبوتے پہ نہیں رہنا چاہیے. صرف لڑکی کی زندگی میں واحد ایک باپ ہوتا ہے جو ساری زندگی اس کا ساتھ دیتا ہے. باقی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل. ٹھیک ہے, بھائی ساتھ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, شوہر ہو گیا وہ ساتھ نہیں دے گا, کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. اور جہاں تک میرا یہ ہے کہ
لڑکی کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا. دیکھیں اب لڑکی جیسے کنواری ہے, باپ کے گھر میں رہ رہی ہے, تو وہ کہلاتا ہے باپ کا گھر, ٹھیک ہے. اب شادی ہو گئی لڑکی کی تو وہ تو اس کا اپنا گھر ہو گیا نا, جہاں وہ شادی کر کے گئی. نہیں, یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, اسی پوائنٹ پہ بھی میں آ رہی ہوں. تو لڑکی کی شادی ہو گئی, لڑکی آ گئی اپنے شوہر کے گھر, ٹھیک ہے. کل آپ کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی, ہر گھر میں ہوتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے. وہ شوہر نے طلاق دے دی, شوہر چھٹتے ہی بولے گا نکلو میرے گھر سے, ایسا ہی ہو, بالکل, ٹھیک ہے. وہ لڑکی کا کہاں سے گھر ہوا, آپ مجھے ذرا بتائیں. وہ تو شوہر ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دے گا کہ یہ تو میرا گھر ہے بھائی نکلو. لڑکی کہاں جائے گی, دوبارہ اپنے باپ کے گھر. اللہ نہ کرے باپ کا انتقال ہو گیا, وہ لڑکی کیا بھائیوں کے آسرے پہ, کل آپ کو بھائی بھی بول دیں گے کہ بھائی اپنا انتظام کرو, اپنا بندوبست کرو. تو آپ مجھے اس پورے سرکل میں بتائیں لڑکی کا اپنا گھر کہاں ہے. تو مطلب پھر کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں آپ لڑکیوں کو کہ خود انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے؟ جی بالکل, خود ہونا چاہیے, اپنے لیے کمائیں, آپ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئیں, اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ آپ کو کسی شوہر کی, کسی بھائی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, لڑکی کی زندگی میں ایک واحد باپ ہوتا ہے جو اس کا اینڈ ٹائم تک ساتھ دیتا ہے, بالکل, اور کوئی ساتھ نہیں دے گا. اپنے آپ کو مطلب اتنا اسٹرانگ بنائے, اپنی جڑیں مضبوط کریں آپ کہ کبھی آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ویری گڈ, بہت اچھا میسج تھا ویورز, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے, کہ خود کو اتنا انڈیپینڈنٹ کر لیں, اتنا مضبوط کر لیں کہ کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے, اور اپنے بیاب پہ, اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو جائیں. اچھا, لیکن یہ بھی تو بتاتی چل رہا ہے نا کہ جو فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کو کچھ صحیح لوگ ملتے ہیں, کچھ غلط لوگ ملتے ہیں, تو صحیح غلط کا چناؤ کیسے کریں وہ؟ جی, جو فیلڈ میں جو آنا چاہتی ہیں, دیکھیں میرا ماننا یہ ہے, اور جہاں تک آج کل کی لڑکیوں کا یہ ہے کہ بس جہاں ان کو کچھ وہ ہوا, ذرا سی کسی نے 2 میٹھی باتیں کری کہ بھائی آ جاؤ, یہ کر لو, شوٹ کر لو, یہ کر لو, بس وہ انہیں کے پیچھے مطلب ہے. مطلب ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ یار میں اپنا کوئی روزگار کر لوں یا کچھ سیکھ لوں. دیکھیں ہنر ایک ایسی چیز ہے جو زندگی بھر آپ کے کام آئے گی. بالکل ایسا ہی, سارے دن کی انسان سیکھتا ہے, ہر موڑ پہ نیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی, ابھی ہم اپنا ایک اسکول اسٹارٹ کرنے والے ہیں جو فری آف کاسٹ ہوگا, نہ اس کی کوئی فیس ہوگی, کورس بھی ہم دیں گے. جیسے غریب بچوں کو جو فیس نہیں دے سکتے, تو وہ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں, تو اس میں بالکل اپلائی کر سکتی ہیں وہ لڑکیاں, ان کو ہم باقاعدہ سیلری دیں گے. ویری گڈ, ان کا اکاؤنٹ مطلب ٹریننگ دینے کے بعد. جی بالکل. اور اس کے علاوہ جیسے اگر کوئی ہمارے پاس آتی ہیں, ہماری فیکٹری میں کام کرنا چاہتی ہیں, تو بالکل آئیں. مطلب جو آپ کٹنگ سیکھنا چاہتی ہیں, فیشن ڈیزائننگ کا کورس کرنا چاہتی ہیں, تو وہ کریں. جیسے ابھی مطلب آپ کوئی نہ کوئی اسکل سکھا رہی ہیں. جی بالکل. یہ میڈیا کا دیکھیں مستقل نہیں ہے, میں نے جیسا آپ کو بتایا مستقل نہیں ہے. کسی نہ کسی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے, ضروری ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. صحیح. اچھا دیکھیں, جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا میڈیا کا, سوشل میڈیا کی بات کروں کہ آج کل جیسا کہ AI یا IT وغیرہ کا دور چل پڑا ہے, آرٹیفیشیل انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں, تو اس طرف آپ کا کیا مائنڈ ہے کہ کیا یہ AI بالکل صحیح ہے, اس طرف جانا چاہیے لوگوں کو یا نہیں جانا چاہیے, فیک ہے, کیا ہے, ذرا تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل. جی, ایک طرح سے دیکھیں صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. غلط آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیسے غلط ہے, صحیح آپ کو بھی پتہ ہے. اچھا, یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو میں لیں یا نیگیٹو میں لیں. کچھ لوگ اس سے سیکھ بھی رہے ہیں کہ جیسے کوئی نئی چیزیں اس سے سیکھ بھی رہے ہیں. اچھا, کچھ لوگ نیگیٹو کی طرح جا رہے ہیں. لیکن آج کل جو ماحول چل رہا ہے نا, وہ بہت ہی 80% نیگیٹو یوز کر رہے ہیں, کوئی 20% ایسے ہیں جو اس کو پازیٹیو. ابھی جو ہماری ینگ جنریشن ہے, تو وہ زیادہ تر بس ان کو کوئی یہ فکر نہیں ہے کہ یار ہم اپنا فیوچر بنا لیں, اس میں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اب جیسے فار ایگزامپل کسی ایک لڑکی کو لے لیں, بس وہ آج کل کی لڑکیوں کے, جہاں تک ابھی میں نے دیکھا شوبز لائن میں, کھایا پیا گھوم لیا پھر لیا, ان کو مطلب کوئی فکر نہیں ہے. لڑکوں کا بھی یہی حال ہے کہ یار کوئی نہیں ہے, بس کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے, کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہے. ان کو بس یہ کھایا پیا, بس ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے, ہوٹلنگ کر لی, بس ریسٹورینٹ ٹائم پاس کیا. مطلب ان کے اندر یہ سوچ نہیں ہے کہ یار ہمیں اپنا فیوچر بنانا ہے, آگے جا کے ہمیں کرنا کیا ہے. یہ سوچ لوگوں میں ختم ہو چکی ہے. اور جہاں تک یہ ہے, دیکھیں میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, میں نے بہت چھوٹی عمر سے اسٹرگل کی ہے, بہت اسٹرگل کی. آج میں جس مقام پر ہوں, میں نے آپ کو بتایا میرے پیچھے کسی کا کوئی ہاتھ نہیں. میں اپنی محنت سے یہاں تک پہنچی ہوں, میں اپنی محنت سے پہنچی ہوں یہاں تک کہ انفیکٹ میں نے آپ کو کلیئر بتایا, کیونکہ میرا ایسا ہے کہ میں جو بات ہوتی ہے ڈائریکٹ ہی بول دیتی ہوں. میری فیملی کا بھی اس میں کوئی ہاتھ نہیں. یہاں آج میں جس مقام پر ہوں وہ میں خود اپنے بلبوتے پر ہوں. تو میں یہ چاہتی ہوں, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کم سے کم آپ اپنے فیوچر کو سیٹ کریں یار. آگے جا کے مطلب آپ
کون دیکھے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں آج کے دور میں نا سب سے بڑی جو آپ کی طاقت ہے وہ پیسہ ہے. پیسہ ہے, بالکل پیسہ ہے. سب رشتے اسی سے, سب رشتے. بالکل دیکھیں نا, سب تعلقات پیسے کی بنیاد پہ. دیکھیں آپ کو کوئی, آپ غریب ہے, آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا, ٹھیک ہے, آپ کے پاس 4 پیسے آ جائیں, غیر بھی آپ کے رشتے دار بن جائیں گے. بالکل ایسے ہی, ایسا ہی ہے بالکل. اور میں نے, آپ یقین کریں, لوگ بولتے ہیں کہ یار ہیرا, میری انفیکٹ میری دوستیں مجھے کال کر کے پوچھتی ہیں کہ یار ہیرا یہ کیسے کریں. وہ مجھ سے یہ بولتی یار اتنی چھوٹی عمر میں ہم تم سے مشورہ لیتے ہیں, حالانکہ میری دوستیں مجھ سے ایج میں بہت بڑی ہیں. تو مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ تجربہ زندگی گزارنے سے نہیں آتا, حالات سے آتا. مطلب وقت اور حالات آپ کو سب سکھا دیتے ہیں, بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. دیکھیں زندگی ایک کتاب ہے, بالکل, اور زمانہ استاد جو آپ کو سب کچھ سکھا دیتے ہیں. ویری گڈ, بہت اچھا, اور بہت اچھے میسیجز تھے آپ کے نیو ٹیلنٹ کے لیے, ویورز کے لیے, بلکہ اوور آل خاص طور پہ خواتین کے لیے, کہ کس طرح انڈیپینڈنٹ ہو کر اسٹرگل کر کے اپنے بل بوتے پہ کس طرح اپنی زندگی آپ گزار سکتے ہیں. پھر آپ کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ بھائی ہے یا شوہر ہے. تو جی ویورز, یقیناً آج کا پوڈ کاسٹ بہت زبردست رہا, مزے کی باتیں ہوئیں. اچھا, جاتے جاتے میں یہ پوچھتا چلوں آپ سے کہ میرڈ ہیں؟ نہیں, ان میرڈ. تو کیا پلان کیا ہے آپ کو ان فیوچر آگے, کیونکہ آپ نے دھلائی تو کر دی شوہروں کی بھی اور بھائیوں کی بھی. دیکھیں میں نے آپ سے وہی شادی کو لے کر کیا پلان ہے؟ جو حقیقت بات ہے, جو میں آپ کو, میں نے کہا ہے, میں حالات سے میں نے سیکھا ہے, تو میں نے یہی سیکھا ہے, زیادہ تر یہی ہے. آپ دیکھ لینا, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. نہیں, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ہاؤس وائفس ہوتی ہیں جو صرف ہسبینڈ کے اوپر ہی اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں کہ ہاں بس ایک کمانے والا ہے. تو کیا ہر خواتین کو انڈیپینڈنٹ ہو کر گھر سے نکلنا چاہیے, یا جو ہاؤس وائف ہیں انہیں گھر میں رہ کے گزر بسر کرنا چاہیے؟ جی بالکل, انڈیپینڈنٹ تو دیکھیں ہونا چاہیے. ہاؤس وائف ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو اپنے قدم اتنے مضبوط کرنے چاہیے کل کو کوئی برا وقت آئے تو, ہاں, تو اپنے شوہر کا سہارا بن سکے. شوہر دیکھیں سب برے بھی نہیں ہوتے, بالکل, اپنے شوہر کا سہارا بن سکے. دیکھیں جو کرے گی عورت اپنے شوہر اور بچوں کے لیے کرے گی. اگر آپ شوہر کو ہٹا بھی دیں تو اپنے بچوں کے لیے کرے گی. صحیح. تو بعض اوقات تو یہ لوگ بولتے ہیں نا کہ مرد کا نصیب عورت سے جڑا ہوتا ہے. جب وہ شادی ہو کے جاتی ہے اور وہ ہسبینڈ کے ساتھ جڑتی ہے تو اس کا روزگار اس کے ساتھ جڑتا ہے, نصیب جڑتا ہے, تو پھر اس کے بھی روزگار میں بہتری آتی ہے. تو کیا یہ سچ ہے؟ ایک طرح سے دیکھیں, جو ہمارے پہلے بڑے بوڑھے باتیں کرتے ہوئے آتے تھے کہ مطلب عورت کے نصیب سے پیسہ آتا ہے, مرد کے نصیب سے اولاد آتی ہے. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے, اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آج کے حساب سے وہ ماننے والی نہیں ہوتی. تو آج کے حساب سے مطلب کیا ایسا ویریشن آ جائے گا کہ اگر عورت خود انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے ہسبینڈ کا رزق کہاں جائے گا؟ وہ یہی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں. دیکھیں اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ شادی ہو گئی, عورت کے نصیب سے پیسہ آ رہا ہے, کل آپ کو پیسہ نہیں آ رہا, جاب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار ایسی بات کہی تھی کہ عورت کے نصیب سے پیسہ آ رہا ہے. تو ساری زندگی دیکھیں ہر کسی کے حالات اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو بالکل میری سوچ یہ, دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ صحیح. اب آپ عورت کو 24 گھنٹے بس گھر میں آپ رکھیں, بس چولہا گھر, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. کل آپ کو اگر دیکھیں شوہر نہیں ہے آپ کا, اللہ نہ کرے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, تو آپ کس کے سہارے؟ کوئی آپ کو بھائی کھانے کو نہیں دے گا, کوئی آپ کو رشتہ دار ہر مہینے خرچہ نہیں پہنچائے گا. آپ اتنی مضبوط ہوں گی, کل آپ کو آپ کا شوہر نہیں ہے تو آپ اپنے بچوں کو کم سے کم پال تو سکتی ہیں. کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کوئی جاب چلی جاتی ہے, بے روزگاری آ جاتی ہے, تو آپ مطلب انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تو مطلب میرا ماننا یہی ہے کہ عورت کو بالکل مضبوط ہونا چاہیے. دیکھیں حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, جیسے اللہ نہ کرے بستر پہ پڑ گئے, کوئی بیماری ہو گئی, یا ڈاکٹر نے کچھ کہہ دیا, یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو عورت اگر اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے کہ اپنے بچوں کو پال سکے, تو پھر اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی نا. صحیح. چلیں جی ویورز, یقیناً ایک بہت اچھا میسج تھا اور بہت اچھا پوڈ کاسٹ رہا. کافی چیزوں پہ گفتگو ہوئی, شوبز کو لے کر, بزنس کو لے کر, پرسنل لائف کو لے کر, اور میرڈ لائف کو لے کر, سب چیزیں ڈسکس ہوئیں. ضرور دیکھیے گا, جڑے رہیے گا, سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اپنے قیمتی کمنٹس ضرور کیجیے گا ٹیلنٹ پوڈ کاسٹ کو. اب تک کے لیے دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت, پھر ملتے ہیں نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.